اور ایک اور جیسے وہ غلطی یوں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے، میں نے ابھی کہا نا کہ میرے پاس اگر ان کی بیماری پر کوئی دلیل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ان کو بیماری ہو سکتا ہے بیماری نہ ہو. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے خدا کا وجود ہو سکتا ہے خدا کا وجود نہ ہو. جب دلیل ملے گی تو ہم مان لیں گے، جب دلیل نہیں ملے گی تو ہم نہیں مانیں گے. جب تک دلیل نہیں مل رہی ہم انکار بھی نہیں کر رہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں. تو یہاں پر ان کے لیے عرض یہ ہے کہ دیکھیں خدا کا جو وجود ہے، یا جو خدا کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ رب اتنا زبردست اختیار رکھنے والا ہے کہ اگر کوئی اس کا منکر اس کے پاس پہنچے گا، جیسے یہاں پہ فرمایا نا کہ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. ایک تو دلیل یہ ہے کہ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے اسی کی طرف جانا ہے. تو جب آپ کو لوٹ کر جانا ہے، اس کے بارے میں مذہب نے، اس کے بارے میں کتابوں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں لوٹ کر خدا کی طرف جانا ہے، تو خدا کے جو نظریے پر، خدا کا نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرف جانا ہے. اگر غلط کام کر کے جائیں گے، اس کی نافرمانی کر کے جائیں گے، اس کا انکار کر کے جائیں گے تو ہم پھنس جائیں گے. اور جو منکرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، جب دلیل ہوگی مان لیں گے. لیکن ان کے پاس اس بات کا جواب بھی نہیں ہے کہ اگر وہ مر جائیں گے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا. اب ان سے سوال یہ ہے کہ اگر خدا کے وجود کا انکار کرتے ہوئے وہ مر گئے تو ایک ہماری موت ہوگی، ایک ان کی موت ہوگی. ہماری موت میں اور ان کی موت میں بڑا فرق ہوگا. جب ہم مریں گے نا تو انشاءاللہ ہم تو خدا کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہی اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ جنت ہماری منتظر ہے. اور اگر بالفرض وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہونا، نہ ان کے ساتھ ہونا ہے نہ ہمارے ساتھ ہونا ہے. لیکن ہمارا تو ایمان ہے نا کہ ہمارے مرنے کے ساتھ ہمیں جنت بھی ملے گی. مسئلہ ہے ان کے لیے. اب اس کو تھوڑا اور میں آسان مثال میں سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں حضرت کو کہوں کہ آپ باہر جائیں گے نا تو باہر ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو آپ کے جیب میں جتنی بھی مال ہے نا وہ سارا آپ سے لے لے گا. وہ گن لے کے کھڑا ہوا ہے. اور یہ صاحب جو ہے ان کو کہیں کہ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے، وہ آدمی جو ہے ایک تھپڑ ماریں گے نا اس کو وہ سائڈ میں جا کے گر جائے گا، کوئی اسلحہ وسلح نہیں ہے اس کے پاس. اب انہوں نے قائل کر دیا کہ کوئی اسلحہ نہیں ہے، اور میں کہہ رہا ہوں بھائی نہیں، اسلحہ ہے اس کے پاس. عقل مندی کیا ہے؟ جیب میں مال باہر لے کر جانا یا مال اندر چھوڑ کر جانا؟ چھوڑ کر جانا کہ بھائی اندر ہی رکھو. اگر میری بات صحیح ہوئی اور یہ مال لے کر گئے تو پھنس جائیں گے، اور اگر ان کی بات صحیح ہوئی اور یہ مال لے کر نہیں جائیں گے تو کوئی نقصان ہے نہیں. لیکن اگر یہ مال لے کر گئے، میری بات صحیح ہوئی تو پھر نقصان ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر ایک ایسے وہ شخص اپنی سوچ کے مطابق کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، وہ مرے گا اور مرنے کے بعد بالفرض اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ صحیح تھا، تو کوئی نقصان ہے؟ اس کا کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر اس کو پتا چلے گا اور یقیناً پتا چلے گا کہ جب وہ مرے گا نا تو پھر سامنے خدا کا وجود ہے، تو پھر تو وہ پھنسے گا. تو سائنس نے رد بھی نہیں کیا، سائنس نے ثابت بھی نہیں کیا، تو بھی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی خدا کے وجود پر ایمان رکھ کے اس دنیا سے جائیں. تو ہر اعتبار سے اگر ہم عقل کو صحیح استعمال کریں گے نا تو ہمارے نتائج صحیح نکلیں گے.